وہ غریب ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اعمال تھوڑے ہیں۔ نبی نے فرمایا وہ امیر ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اعمال اچھے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا ہم ترقی کر گئے؟ تو اندر سے آواز آئی گلفام، دنیا نے ترقی کی ہوگی لیکن تم ترقی نہیں کیے، تم پیچھے ہٹ گئے۔ دنیا نے کی ہوگی ترقی، کوئی کہتا ہے میں نے چاند کا چکر لگا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے زمین سے پیٹرول نکال دیا، کوئی کہتا ہے میں نے زمین کے معدنیات کو تلاش لیا، کوئی کہتا ہے میں نے لوہا آسمان میں اڑا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے موبائل کے ذریعے پوری دنیا کو مٹھی میں کر لیا۔ لیکن یہ دنیا والوں کی ترقی ہے، مگر تو بتا کہ تیری ترقی کہاں ہوئی؟ جب تم 313 تھے تو زمانہ تم سے گھبراتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ فرمائیں توجہ فرمائیں، جب تم 313 تھے زمانہ تم سے گھبراتا تھا۔ جب تم کبھی بدر کے میدان میں نکلتے تھے تو تاریخ تمہاری الگ لکھی جاتی تھی، جن میدانوں میں تم چلتے تھے وہ میدان تمہارے نام کر دیے جاتے تھے، جن علاقوں میں تم قدم رکھتے تھے وہ علاقے تمہارے ہو جاتے تھے۔ کبھی تمہارا پڑوسی اگر سفر پہ جاتا اور اس کے گھر میں اگر کوئی چیز ہوتی بطور امانت تو معلوم ہے وہ کسے دے کر کے جاتا، وہ تمہیں کو امانت کے طور پہ اپنی چیز دے کر جاتا اور کہہ کے جاتا میں سفر پہ جا رہا ہوں، میری چیز تم اپنے پاس بطور امانت رکھ لو۔ جب اس غیر قوم والے سے غیر مذہب والے سے پوچھا جاتا اور مسلمان تو تیرا مذہب کا نہیں ہے، مسلمان تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے، تو نے اپنی امانت کو مسلمان کے پاس کیسے رکھ دیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے اگر میری امانت کہیں محفوظ ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے پاس محفوظ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان وہ ہے جو امانتوں کی حفاظت کرتا تھا، مسلمان وہ ہے جو عزتوں کی حفاظت کرتا تھا، مسلمان وہ ہے خدا کی قسم جو کبھی تولنے پہ آ جائے تو غلط نہیں تولتا تھا، مسلمان وہ ہے بولنے پہ آ جائے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، مسلمان وہ ہے کہ اگر کسی سے رشتہ نبھانے پہ آ جائے، اگر کسی سے تعلقات نبھانے پہ آ جائے تو وہ ظلم کی انتہا کر دیا کرتا تھا، مسلمان وفاؤں کی انتہا کر دیا کرتا تھا، مسلمان کبھی غدار نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمہاری تاریخ رہی ہے، لیکن آج تم اپنی تاریخ کو دیکھو تو خدا کی قسم پوری دنیا میں تم 150 کروڑ کے آس پاس ہو، لیکن آج دنیا نے تمہیں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ آج تمہاری ٹوپی کو دیکھ کر کے لوگ تمہارے اوپر غصہ کرتے ہیں، تمہاری داڑھیوں کو دیکھ کر کے تمہیں دوسری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہیں نہ کہیں خطا ہماری ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل سچی کتاب ہے قرآن، جھوٹ کی رتی برابر گنجائش نہیں۔ لیکن اگر قرآن پر کسی نے عمل چھوڑا ہے تو وہ ہم نے چھوڑا ہے، قرآن کا راستہ اگر کسی نے چھوڑا ہے تو وہ ہم نے، دوسروں نے نہیں چھوڑا قرآن کا راستہ، اس لیے کہ کافر نے قرآن کا راستہ لیا ہی نہیں تھا جو وہ چھوڑے گا۔ کافر کے لیے قرآن کا راستہ اس نے پکڑا ہی نہیں تھا۔ کافر پہ نماز نہیں ہے، کافر پہ روزہ نہیں ہے، کافر پہ حج نہیں ہے، کافر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے لیے وہ احکام نہیں جو احکام ہمارے لیے ہے۔ قرآن میں جو احکام اتارے گئے وہ ایمان والوں کے لیے۔ پھر قرآن نے کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، پھر کیا کہا؟ ھدی للمتقین، اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تمہارے لیے ہدایت بتائی، راہ بھٹکوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے ہدایت، بے ایمانوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے ہدایت، جھوٹوں کے لیے نہیں، تمہارے لیے ہدایت، قرآن تمہارے لیے ہدایت۔ انہوں نے قرآن کو چھوڑا تو انہوں نے پکڑا ہی کب تھا؟ قرآن تو تو نے پکڑا تھا، قرآن کو تو نے چھوڑا،
اور جب تو نے قرآن کو چھوڑا تو اللہ کی رحمت نے تجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اور آج تو تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ آج میری تقریر سننا، ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمان، تیری ترقی مال سے نہیں ہے، تیری ترقی اعمال سے ہے۔ کان کھول کر سنیں، میرے نبی فرماتے امیر وہ نہیں کہ جس کا مال زیادہ ہے، نبی فرماتے امیر وہ ہے جس کا نام ہے اعمال اچھا ہے، جس کا نام ہے اعمال اچھا ہے۔ مال والے کو نبی نہیں فرمایا، نبی نے فرمایا وہ غریب ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اعمال تھوڑے ہیں۔ نبی نے فرمایا وہ امیر ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اعمال اچھے ہیں، وہ امیر ہے، وہ امیر ہے۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھروں میں امیری آئے تو شادی کرو تو نیک لڑکی کا انتخاب کرو۔ مال کار فریج واشنگ مشین نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ ہے مال کہ جو دلہن بن کے تیرے گھر میں آئے، سجدوں میں رو رو کے اپنے رب کو منائے۔ خدا کی قسم یہ ہے مال۔ نئی دلہنا کے سجدوں میں اپنے رب کو رو رو کے منائے۔ جو دلہن آ کر کے سجدوں میں رب کو منائے گی، مجھے بتا اس گھر میں رب کی رحمت نہ برسے گی تو کیا برسے گا؟ اس سے رب راضی نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر اسی دلہن نے رو رو کے اپنے رب کو راضی کر لیا اور اس نے دامن پھیلا کے کہہ دیا میرے مولا، میرے شوہر نے مال کو نہیں بلکہ میرے اعمال کو ترجیح دیا ہے، اے میرے مولا میرے شوہر کو کسی سے پیچھے نہ رکھنا، میرے شوہر کو امیری عطا کر دے، مال عطا کر دے۔ اگر اس کی زبان سے دعا نکل گئی اللہ مالا مال کر دے گا۔ زور سے بولو۔ اللہ مالا مال کر دے گا۔ مالدار کرنا اللہ کا کام ہے، اور میں تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں شادی کا ماحول جتنا اس علاقے نے خراب کیا پوری دنیا میں اتنا کہیں خراب نہیں ہوا۔ یہ جو اپرارے کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ جو سمبل کا خطہ ہے، یہاں تو میں نے دیکھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک چچا داڑھی تھی اتنی بڑی اور اعلان کر رہے لڑکے کے باپ کو فلاں چیز دی، لڑکے کو یہ دے دیا، براتیوں کو یہ دیے، 52 لاکھ روپے اتنا سونا۔ اسی علاقے کی ویڈیو تھی، زبان بتا رہی تھی، ابے ہٹ رہا کہ نہیں ہٹ رہا، اسی علاقے کی زبان ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں میرے بھائیوں، بڑا معاملہ خراب ہے۔